اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ میں یہ فیصلہ کر دیا ہے بنی اسرائیل لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیل زمین پر 2 مرتبہ انتہا سے زیادہ فساد برپا کرے گی، 2 مرتبہ زمین پر ساری حدیں پار کر دے گی۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ وہی یہود ہیں جو آج اسرائیلی مملکت کو قائم کرنے کے لیے معصوم بچوں کا بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے، عورتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے، بچوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور ذرہ برابر بھی انسان ہونے کے ناطے ایک انسانیت مذہب ایک اپنی جگہ ہے، انسانیت کے ناطے ایک انسان میں جو رحم ہوتا ہے، جو مہربانی ہوتی ہے، جو ایک جاندار کے لیے جو تڑپ ہوتی ہے، اس تڑپ کا کوئی نام و نشان نہیں، اور اس کی خبر ہمیں قرآن 1400 سال پہلے دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے کیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اے بنی اسرائیل تم زمین میں 2 مرتبہ انتہا سے زیادہ فساد بپا کرو گے، 2 مرتبہ انتہا سے زیادہ فساد بپا کرو گے۔ اور 1 مرتبہ اس وقت ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون کے چنگل سے باہر نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں یہ فرعون اور اس کے دن رات کے دردناک عذاب سے باہر نکلے۔ اللہ پاک نے جو ہے ان کے سامنے دریائے نیل میں فرعون کو غرق کر دیا اور انہیں نجات دی۔ یہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، یہ جو ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے پھر انہیں سربلندیاں عطا فرمائی، اور پھر ایک وقت آتے گیا، چلتے گئے، اور پھر ان کے اندر کیا ہے وہی فساد پیدا ہوا، وہی بگاڑ پیدا ہوا، وہی کیا ہے خود کو ہی خدا سمجھنے کا جو مزاج ہے انسان میں۔ جب انسان میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے معبود کو بھول جاتا ہے، خالق کائنات کو بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی اور ہے، اس کی قدرت اور اس کا انتقام بڑا انتہائی بھیانک ہوتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔ اور ایسا ہی کیا بنی اسرائیل نے، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے بخت نصر جیسا ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا، ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے بخت نصر نے کیا ہے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ختم کر دیا ان کو۔ اور اس کے بعد پھر ان میں بہتری آئی تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے انہیں دوبارہ ایک نئی زندگی عطا فرمائی، ایک نیا عروج عطا فرمایا۔ پھر انہوں نے وہی فساد شروع کیا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روئے زمین پر اگر کسی کو معلوم تھا تو وہ اہل کتاب کے 2 گروہ تھے، ایک عیسائی تھے اور دوسرے یہودی تھے۔ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول جنہیں اگر معلومات تھی، جن کے پاس نالج تھا، جن کے پاس پوری علامتیں تھیں، جنہیں یقین تھا، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انہیں اپنے بچوں کی پہچان ہے ویسے انہیں مصطفیٰ جان رحمت کی پہچان تھی۔ دنیا میں مشرکین مکہ کو معلوم نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، دنیا کے کسی اور قوم کو پتہ نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ جو ہے آخری پیغمبر ہیں، مگر عیسائیوں کو معلوم تھا کہ یہ آخری نبی ہے، یہودیوں کو معلوم تھا یہ آخری نبی ہے، اور انہوں نے اس نبی کا ساتھ دینے کی بجائے، اپنے پیغمبروں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی بجائے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے مشرکین سے بھی بڑھ کر یہی اہل کتاب تھے، جن میں خاص طور پر یہودی پیش تھے۔ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینے میں جس دشمن کا آپ کو سامنا تھا وہ یہودی تھے۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں یہ عرب جزیرے میں وقتاً فوقتاً فتنہ بپا کرتے رہے، ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ خاموش نہیں رہے، اور اب ان کی درندگی جو ہے اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ قرآن نے جو کہا کہ یہ ساری حدیں پار کر دیں گے، یہ ساری حدیں پار کر رہے ہیں، سارے حدیں پار کر رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ دیکھیں ہم جس رب کو مانتے ہیں، ہم جس رسول کو مانتے ہیں،
اور اس رسول کے ذریعے رب نے ہماری رہنمائی کے لیے جو کتاب بھیجی ہے ہر زمانے کی ہر حالت میں ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر حالت میں۔ ایسے حالات میں بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ تو یہودی جو کریں گے وہ تو قرآن نے بیان کر دیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ایسا تو ہوگا، تو وہ کر بھی رہے ہیں۔ قرآن نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ حرف بہ حرف پوری ہو رہی ہے۔ وہ کیا ظلم ہے جو آج ڈھایا نہیں جا رہا ہے؟ ظلم کی جتنی ماضی میں جتنی بھی مثالیں ہوں گی ان سب سے بڑھ کر آج مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ آج ظلم کی بڑی جتنی بھی بڑی مثال کائنات میں ہوگی اس سے بھی بڑی مثال آج ہمارے سامنے اسرائیل کا جو رویہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہاں کے رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے، یہ ظلم کی انتہائی اعلیٰ مثال ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔